بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ سیرت انفو میں آج ہم آپ کو ویلنٹائن ڈے کے ابتدا، تاریخ، پس منظر اور اس کے متعلق اسلامی تعلیمات کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کے ابتدا کے متعلق کئی روایات ہیں، لیکن سب سے زیادہ قابل بھروسہ بریٹانیکا انسائکلوپیڈیا کی وہ روایت جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دن کا تعلق ویلنٹائن سینٹ سے نہیں بلکہ قدیم رومیو کی ایک دیوتا لوفیکیلیا کے مشرکانہ تہوار سے ہیں۔ یہ تہوار 15 فروری کو جونو پیبروٹا کے آغاز میں منعقد ہوتا تھا۔ لڑکیوں کے نام ایک برتن میں ڈال دیے جاتے اور مرد دیکھے بغیر جس لڑکی کا نام نکالتے وہی تہوار کے ختم ہونے تک ان کی ساتھی بن جاتی۔ جب روم میں عیسائیت کو فروغ ملا تو اس تہوار کو عیسائیت کا جامہ پہنانے کی اس طرح کوشش کی کہ لڑکیوں کے ناموں کے بجائے اولیاء یعنی سینٹ کے نام ڈال دیے گئے۔ اب جس سینٹ کا نام نکلتا مرد خضرات کو اس کی تقلید سارا سال کرنی پڑتی، لیکن یہ کوشش ناکام رہی اور دوبارہ لڑکیوں کے ناموں کا کھرا ڈالا جانے لگا۔ کئی لوگ اس تہوار کو کوبٹ سے متعلق سمجھتے ہیں جو رومیو کا محبت کا دیوتا تھا، جس کا یوم ویلنٹائن میں اہم کردار ہے۔ یہ لوگوں کے دلوں میں تیر مار کر ان کو عشق میں مبتلا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے اس کی ماں محبت کی دیوی وینس ہے جس کا پسندیدہ پھول گلاب ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق اس کا تعلق ویلنٹائن سینٹ سے ہے جس کو شاہ کلیڈیوس نے 14 فروری کو اس جرم میں قتل کروا دیا کہ وہ اس کے فوجیوں کی خفیہ طور پر شادی کرواتا جن کو شادیوں کی اجازت نہ تھی۔ دوران قید خانے کے داروغہ کی بیٹی سے عشق ہو گیا اور انہوں نے اس کو خط لکھا جس کے آخر میں 10 خط کیے، تمہارا ویلنٹائن۔ یہ طریقہ بعد میں لوگوں میں رواج پایا گیا۔ 496 عیسوی میں پائے روم گلیسیوس نے سرکاری طور پر 14 فروری کے مشرکانہ تہوار کو یوم ویلنٹائن سینٹ میں تبدیل کر دیا۔ 4 صدی عیسوی تک اس دن کو تعزیتی انداز میں منایا جاتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس دن کو محبت کی یادگار کا رتبہ حاصل ہو گیا اور برطانیہ میں آپ نے منتخب محبوب اور محبوبہ کو اس دن محبت برے خطوط، پیغامات، کارڈز اور سرخ گلاب بھیجنے کا رواج پایا گیا۔ برطانیہ سے رواج پانے والے اس دن کو بعد میں امریکہ اور جرمنی میں بھی منایا جانے لگا۔ برطانوی کاؤنٹی ویلز میں لکڑی کے چمچ 14 فروری کو تحفے کے طور پر دیے جانے کے لیے تراشے جاتے اور خوبصورتی کے لیے ان کے اوپر دل اور چابی لگائی جاتی، جو تحفہ وصول کرنے والے کے لیے اس بات کا اشارہ ہوتی کہ تم میرے بند دل کو اپنی محبت کی چابی سے کھول سکتے ہو۔ ویلنٹائن ڈے کے متعلق یوں بھی مشہور ہے کہ اگر کوئی چڑیا کسی عورت کے سر پر سے گزر جائے تو اس کی شادی ملاح سے ہوتی ہے، اور اگر عورت کوئی چڑیا دیکھ لے تو اس کی شادی کسی غریب آدمی سے ہوتی ہے جبکہ زندگی بھی خوشگوار گزرے گی، اور اگر عورت ویلنٹائن ڈے پر کسی سنہرے پرندے کو دیکھ لے تو اس کی شادی کسی امیر کبیر شخص سے ہوگی اور زندگی ناخوشگوار گزرے گی۔ امریکہ میں مشہور ہے کہ 14 فروری کو وہ لڑکے اور لڑکیاں جو آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں اسٹیم ہاؤس جا کر ڈانس کریں
اور ایک دوسرے کے نام دہرائیں۔ جو ہی رقص کا عمل ختم ہوگا اور جو آخری نام ان کے لبوں پر ہوگا اس سے ہی اس کی شادی قرار پائے گی۔ جبکہ زمانہ قدیم سے مغربی ممالک میں یہ دلچسپ روایت بھی زبان زد عام ہے کہ اگر آپ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ یہ جان سکیں آپ کی کتنی اولاد ہوگی تو ویلنٹائن ڈے پر ایک سیب درمیان سے کاٹے۔ کٹے ہوئے سیب کے آدھے حصے پر جتنے بیج ہوں گے اتنے ہی آپ کے بچے پیدا ہوں گے۔ جاپان میں خواتین ویلنٹائن ڈے پر اپنے جاننے والے تمام مردوں کو تحائف پیش کرتی ہے۔ اٹلی میں غیر شادی شدہ خواتین سورج نکلنے سے پہلے کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی ہے اور جو پہلا مرد ان کے سامنے سے گزرتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق وہ ان کا ہونے والا خاوند ہوتا ہے۔ ڈنمارک میں برف کے قطرے محبوب کو بھیجے جاتے ہیں۔ تحریری طور پر ویلنٹائن کی مبارکباد دینے کا رواج 14 صدی میں ہوا۔ ابتدا میں رنگین کاغذوں پر واٹر کلر اور رنگین روشنائی سے کام لیا جاتا تھا، جس کی مشہور اقسام کراسٹنگ ویلنٹائن، کٹ آؤٹ اور فرل پرس ویلنٹائن کارخانوں میں بننے لگے۔ 19ویں صدی کے آغاز پر ویلنٹائن کارڈز بھیجنے کی روایت باقاعدہ طور پر پڑی، جو اب ایک مستقل حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ اب آتے ہیں ویلنٹائن ڈے کی شرعی حیثیت۔ اسلام صرف ایک مذہب ہی نہیں بلکہ کامل اور مکمل طرز حیات ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہونے کے ساتھ یہ اعتراف بھی ہے کہ اسلام کے ماننے والے اپنی اصل شناخت کو بیٹھے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کی اکثریت دین کی بنیادی تعلیمات، آداب و شعائر سے ناآشنا ہے۔ ہم نے اپنے دستور حیات کو بھول کر مغرب کے باطل نظریات کو قبول کر لیا ہے، جو محض دنیاوی حرص اور ہوس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشیاں منانے کے لیے سال میں 2 تہوار عطا کیے ہیں اور ان کی ادائیگی کا طریقہ کار بھی بتا دیا ہے، مگر ہم نے اپنی زندہ تہذیب کو چھوڑ کر اس قوم کی دم توڑتی تہذیب کو سینے سے لگا لیا ہے، جو مہذب ہونے کے دعوے دار ضرور ہے لیکن شائستگی کا عنصر ان میں نہیں۔ اسلام باحیا اور باوقار طریق محبت یعنی نکاح کے بعد میاں بیوی کو زندگی کے آخری سانس تک باہم وفا، اخلاص، ہمدردی، موانست اور تحمل کے ساتھ رفاقت نبھانے کو اصل محبت قرار دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے عورت چاہے شادی شدہ اور بال بچے دار ہی کیوں نہ ہو، اس کا اجنبی مردوں کے سامنے آنا اور ضرورت کے وقت بھی نرم آواز میں بات چیت کرنا درست نہیں۔ پھر اس کے لیے یہ کیسے روا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو اپنا دوست بنا لے اور ہدیہ تحائف پیش کرے۔ ویلنٹائن ڈے اگر کنواریوں کے رشتے تلاش کرنے کا دن ہے تو اسلام کنواری لڑکی کو قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ اپنا رشتہ خود تلاش کرتی پھرے، بلکہ یہ اس کے سرپرست مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے مناسب اور صالح رشتہ تلاش کر کے شریعت کے مطابق اس کا نکاح کر دے۔ اگر یہ سینٹ پادری ویلنٹائن کی داستان عشق کی یاد منانے کا دن ہے تو یہ ایک انتہائی غلیظ اور خبیث فعل ہے، جو زنا جیسا قبیح فعل کر کے مذہب کے نام پر عورت کو دھوکہ دے کر پھانس لے۔ اسلام تو ایسے معمولی واقعات کو بھی دوسرے کے سامنے بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ عیساف اور نائلہ نے حرم میں زنا کیا تو ان کے جسم سزا کے طور پر پتھر بنا دیے گئے، لیکن اوباش پسند لوگوں نے انہیں دیوتا بنا لیا۔ پنجاب میں ہی رانجھے نے ایسی حرکت کی تو انہیں بھی آوارہ مزاجوں نے مرشد بنا لیا۔
اگر یہ محبت کے دیوتا کی یاد میں منایا جانے والا دن ہے تو یہ غیر قوموں کا تصور معبودیت ہے جس کی اسلام بالکل بھی اجازت نہ دیتا ہے اور نہ کبھی دے گا۔ لیکن اگر کوئی زبردستی جائز صورت نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آخرت میں اپنے انجام بد کی فکر میں لگ جائے۔ طویل وضاحت کے بعد یہ بات ہمارے سامنے بالکل عیاں ہو گئی کہ معاشرے میں اس طرح کے تہواروں کو پروان چڑھانا اسلامی معاشرے کی تباہی اور بربادی پھیلانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہمیں اس بارے میں بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں آپ تمام کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ تمام کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، سیرت انفو میں آج کا ہمارا بیان اختتام کو پہنچا۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئے بیان کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، اور اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔